ہم کیا ہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی مقصد حیات ہے؟ ہم نے کبھی خود سے پوچھا ہے کیا ہم صرف اس دنیا میں کھانے پینے، بچے پیدا کرنے اور مرنے آئے؟ ہم 1 مہینے کے مسلمان، 10 دن کے حسینی، 3 دن کے اسماعیلی، 1 دن کے پاکستانی اور 1 دن کے لیے وطن کے جانثار اور سرحدوں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ سال کے باقی 319 دن ہم کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ کہ اہل مدینہ بھی گمان کریں کہ ہم سے بہتر مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ دوستو، ایک سوال میرے ذہن کی کھڑکیاں دروازے توڑ کر میری سوچ کی لہروں میں وقتی ارتعاش پیدا کر کے بے بسی کے سمندر میں دم توڑ جاتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم 1 مہینے کے مسلمان، 10 دن کے حسینی، 3 دن کے اسماعیلی، 1 دن کے پاکستانی اور 1 دن کے لیے وطن کے جانثار اور سرحدوں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ سال کے باقی 319 دن ہم کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ سال کے باقی دنوں میں ہم نفس کے دمبے کو خواہشوں کے چارے سے خوب پالتے ہیں۔ ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہم کرپٹ ہوتے ہیں، نائل، دغاباز، جاہل، چور، بس اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں ہم۔ 10 محرم تک ایسے مسلمان کہ اہل مدینہ بھی گمان کریں کہ ہم سے بہتر مسلمان کوئی اور نہیں ہے۔ نمازیں، خوش اخلاقی، جذبہ حسینیت سے ایسے سرشار کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے بھائی، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے گھر جایا جا رہا ہے، گانے، فلمیں، ڈرامے، سب بات بس 1 رات اور اگلی صبح 11 محرم، کون سا لنگر، کون سی ہمدردی اور کیسا دکھ۔ یہ ہم پاکستانی، ہم کیا ہیں؟ ہم کیوں ہیں؟ کیا ہمارا کوئی مقصد حیات ہے؟ ہم نے کبھی خود سے پوچھا ہے کیا ہم صرف اس دنیا میں کھانے پینے، بچے پیدا کرنے اور مرنے آئے؟ اگر یہی مقصد ہے زندگی کا تو جانوروں میں اور ہم میں کیا فرق ہے بھائی؟ اپنے ساتھ اشرف المخلوقات کا ٹیگ کیوں لگائے پھرتے ہیں ہم؟ ہماری پیشانی میں اس میں اعظم کیوں ہے؟ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ہم اولیاء اور انبیاء کے وارث کیوں بنتے ہیں؟ یہ اور ان جیسے بہت سے سوالات جن کا جواب ہمیں ایک قوم کے طور پہ ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ہم من حیث القوم برے ہیں۔ ہماری برائی انفرادی نہیں، اجتماعی ہے بھائی۔ ہم نے کوئی زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا جس کا کھانا خراب ہم نے نہیں کیا۔ نعتوں کے بول اور ایسی لیرکس کے کوئی منچلا سن لے بھی تو پاؤں خود بخود تھڑکنے لگتے ہیں۔ نعت پڑھتے اس کی طرز بناتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ نام کن کا ہم لے رہے ہیں، وہ جن کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیا گیا، ان کا ذکر اور گانوں کی طرز پہ کون سا عشق ہے بھائی جس کی تکمیل یوں ہوتی ہے، وہ مصرے جن پہ سامعین جھوم کے نوٹوں کی گوڑیاں نچھاور کرتے ہیں بھائی، وہ فکرے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ نہیں خبر اس کو ایمان کا کون سا مقام کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہمارے عملوں میں اتنی غلاظت ہے اور سوچ ایسی پسماندہ کہ سچائی پروان چڑھ ہی نہیں سکتی ہماری، وہ دم گھٹنے سے مر جاتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے لیے دعاؤں میں، نمازوں میں اور راتوں میں اٹھ اٹھ کر روتے تھے، کیونکہ وہ ہمارے کرتوتوں سے آگاہ تھے۔ آج بھی ہم نے ان کو کس قرب میں مبتلا کر رکھا ہے بھائی، یہ سوچ کے جسم لرزنے لگتا ہے۔ بزرگان دین کے کلام کو جدید موسیقی کے نام پہ ایسا خوار کیا ہے ہم نے، وہ بیچارے اپنے مزاروں میں ٹکرے مارتے ہوں گے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی قبروں کی لپائی بھی صرف مضبوطی کے لیے کرتے ہیں کہ کہیں وہ باہر نکل کر ہماری دھلائی بھی نہ کر دیں، مجھے لگتا ہے بھائی۔ اسی طرح ہماری چوری، چکاری اور کرپشن کا معیار بھی اتنا گرا ہوا ہے کہ گنے کی چلتی ٹرالی سے گنا بھی ہم کھینچ لیتے ہیں، کسی سے پوچھے بغیر چھلیاں، امرود، مالٹے، آم وغیرہ توڑ لیتے ہیں، کسی کے گھر یا اپنے گھر کا سودا سلف لائے تو پیسے کھسکا لیتے ہیں۔ ناکے پہ کھڑے پولیس والے 2 کپ چائے اور 2 انڈے پہ مان گئے ہوتے ہیں۔ مطلب جس بھی لیول پہ ہم کچھ غلط کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، اپنی جان مار کے بھی کرتے ہیں۔ یعنی ہم نچلے سے نچلے اور اوپر سے اوپر والے، ہم ہر درجے کے کرپٹ اور چور ہیں،
اور دکھ اس بات کا بھی ہے کہ اپنی ان خوبیوں کو ہم غلطی سمجھ نہیں کرتے، ایڈونچر سمجھ کر کرتے ہیں۔ سو پلیز پاکستانیوں، اپنے آپ کو پہچانو۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کون سی دنیا میں رہ رہے ہو بھائی؟ دنیا کہاں پر پہنچ گئی، ہم ادھر ہی ادھر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سو پلیز